ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہیں، سب سے بہترین امت ہو۔ اس کا کروڑہ شکر و احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا، یہ حیثیت، یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزو، ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہماری موت یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں، اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے، جو وہ چاہے وہی ہوگا، میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا، تم خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ بھلا کبھی تم نے کوشش کیا ہے خدا بننے کی؟ لیکن بزرگان دین جب یہ تلقین کرتے ہیں تو کیوں؟ محبوب الہی نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے پوچھا ہم کب کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہونا ہی چاہیے، یہ شان تو صرف اللہ کی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن، ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ بندے کی شان یہ نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تب پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے۔ مفتی شمشاد صاحب نے محمز فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوث اعظم۔ جی سرکار غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبد القادر۔ عبد القادر یعنی قدرت والے خدا کا بندہ۔ تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا۔ ایک بار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیز ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ آج پریشان ہیں نا، اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا۔ سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا مولا چاہے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا، لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی اثنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سانپ آپ کے کندھے پر گر گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، سانپ گر گیا، اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا، اور ادھر سے منہ باہر نکالا جبے سے، اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، اتنا خطرناک قسم کا سانپ تھا کہ دیکھو تو ہیبت طاری ہو جائے۔ پھر وہ سانپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر، اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سانپ اپنا چہرہ لا کر کے غوث پاک کے چہرے کے سامنے کیا۔ ڈراؤنی شکل تھی، لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا۔ وہ سانپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے، بہت سارے مجمع میں جمع ہوئے تھے۔ تو خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر ہیبت ناک جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا، آپ کو ذرا خوف نہیں آیا؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
وہ سانپ نہیں، وہ شیطان تھا۔ مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے امتحان لیا اور میں جمع رہا، اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آنی ہے تو اس سانپ کا بھی مجھے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قدرت والے خدا کا بندہ ہوں، یہ یقین ہمیں آج چاہیے۔ ایسے سانپ آج کل بہت سارے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈنک مار دیں گے، ڈس لیں گے، فلاں کر دیں گے۔ غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو جمے رہو۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی نیتا اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں، اے سرکار بغداد تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ کو پتا ہے آوارہ مت رہنا، آوارہ مت رہنا۔ آوارہ کتوں کو میونسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں یا انجیکشن مار دیتے ہیں، آوارہ کتے۔ اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ واہ 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 واہ۔ جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، فالتو نہیں ہے، پالا ہوا ہے کسی کا۔ اس کو نہ میونسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا، کیوں؟ پٹا ڈالے گھوم رہا ہے، پٹا ڈالے گھوم رہا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یعنی جو ایک پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے۔ ہاں، غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد۔ بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں گے بغداد میں رہ کر کے۔ کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اسی لیے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں تو بہت چلتا ہے، یو پی میں ابھی ہم بھدوئی سے، بھدوئی کا کون سا ہے، مادھو سنگھ، ہاں پروگرام کر کے نکلے، ہماری کار والے ٹول سے نکال رہے تھے۔ اکثر جگہ تو یہ حال ہے، ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں۔ ٹول والے سے کہہ دیا فلاں صاحب کی گاڑی ہے، گیٹ ہٹاؤ، ہم ٹول نہیں دیں گے۔ ہوتا ہے، نیتا جی کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، ٹول بھی ہٹ جاتا ہے۔ کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں، کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں نیتا جی کے سیکریٹری ہیں، فلاں ہیں، فلاں، کچھ نہ کچھ رشتے نکال لیتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں جب دنیا کی یہ عارضی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے
اور تم دیکھتے ہو یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں، تو پھر جس کا تعلق دربار غوث سے ہو، واہ 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 واہ، جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو، پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایسے ویسے ٹول ٹیکس معاف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ، بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے، اور میں اسی طرح جمع رہوں گا، اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہوں جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہو، وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کا سطر چھپا دوں گا۔ واہ 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 واہ، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی چیز ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے، بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتہ ہے؟ الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فی الحال میں آپ کو کہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، لیکن فی الحال جتنے مرشد ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچ ہی جاتا ہے، جو بھی جس پیر کا مرید ہے۔ سلاسل حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور تمہارے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو، دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ وقت کے مجدد عبقری جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، اللہ نے جن کو 55 علوم و فنون پر مہارت عطا کی، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، فتاوی رضویہ لکھا، حدائق بخشش لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا۔ تقوی و طہارت الگ ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے، تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے، حدائق بخشش لایا ہوں، قبول کر لیجئے، کنز الایمان لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے۔ بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر قادریوں کو تو فخر کے ساتھ جینا چاہیے، فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص ہیں جمیل قادری، انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار یوں کہے ہیں، کہا ہے ندا دے گا حشر میں منادی، قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا، واہ 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 واہ، کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے اس پر ہمیں کاربند رہنا۔ یقیناً تعلیمات غوث یہ ہیں، ایک بھی بندہ ایسا مجھے لا کر کے دکھائیے، ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی ہو۔ وہ تو بہت بڑے پیر تھے، آج کے جھوٹے ڈھکوسلے پیر نکلے ہوئے ہیں، کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے۔ ہمارے ساؤتھ سائیڈ میں ایسے بہت سارے نکلتے رہتے ہیں، 8 دن میں ایک پیر پیدا ہوتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ دن بھر رات بھر قوالی سنتے رہیں گے، ادھر اذان ہوتی رہے، نماز ہوتی رہے، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ مریدوں کو پوچھو کہ بھائی تمہارے پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو مکہ میں پڑھتے ہیں۔
ہاں وہ مدینے میں پڑھتے ہیں نماز اور رہتے یہاں ہیں. ہم ان سے اکثر یہی کہتے ہیں پھر کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ وہیں پر زمزم پی کر کے آ جائیں. جب پیر صاحب نماز وہاں پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو یاد رکھو شریعت کسی کے لیے معاف نہیں ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نماز معاف نہیں تو دنیا کا کون سا پیر غوث سے بڑا ہے آج؟ کون سا پیر ہے جو ان سے بھی بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز قضا نہیں فرمائی، وہ صاحب شریعت ہے. لیکن آپ اس بات کو یاد رکھو، ایسا کوئی گمراہ پیر آئے تو ٹھوکر مار دینا. تمہارا پیر وہی ہے جو تمہیں گنبد خضرا تک پہنچاتا ہو. سبحان اللہ سبحان تمہارا اللہ. پیر وہی ہے جو تمہیں عشق رسول پلاتا ہو. واہ واہ. ہاں یہ نہیں کہ اپنی دکان چمکواتا ہو، صرف اپنے ہی گھر بھرواتا ہو کہ تمہیں لوٹ لوٹ کر کے اپنا راشن تو بھروا لیا، تمہارا گھر خالی کا خالی رہ گیا. وہ پیر نہیں ہے. پیر وہ ہے جس کے پاس تم جاؤ تو لے نہ لے یہ الگ بات ہے، اس کی نگاہیں تمہارے دل پر پڑے تو تمہارا دل میرے مصطفیٰ کی محبت میں چمکنے لگ جائے. سبحان اللہ. واہ. محبت میں چمکنے لگ جائے. اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہو، رسول کی محبت بڑھتی ہو اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور اس کے پیچھے چلو. یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھنے کے بعد دکانی یاد آتی ہو کہ ابھی بزنس اتنا بڑھانا ہے، پیر صاحب کا اتنا ہے تو میرا اتنا ہونا چاہیے، پیر صاحب کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونی چاہیے. تم تو پیر صاحب کے پاس بیٹھ کر کے دنیا کی ہی خواہشات پیدا کرتے رہے. وہ پیر نہیں پیر ہے. ایک بات یاد رکھو، غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ایک مرید ہیں حضرت احمد. وہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے ساتھ ان کی خانقاہ سے باہر چل رہا تھا بغداد کے بازار میں. اس وقت لوگوں کی بھیڑ آتی تھی غوث پاک سے ملنے کے لیے. اس وقت حضرت احمد کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آج حضور غوث پاک کے ساتھ کوئی چل نہیں رہا تھا، میں اکیلا ہی چل رہا تھا. دل میں یہ خیال آیا کہ آج پتہ نہیں لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں سرکار عبد القادر جیلانی کے پاس. وہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ادھر سے چار ادھر سے چار ادھر سے چار ادھر سے چار لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے اور غوث پاک سے ملتے ملتے قافلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ میں 1 کلومیٹر پیچھے پڑ گیا. جو غوث پاک کے ساتھ چل رہے تھے بھیڑ بھاڑ میں اتنے دور ہو گئے کہ غوث پاک بہت دور چلے گئے. اور اس کے بعد یہ کہنے لگے خام مخام میں دل میں سوچا کہ اکیلا چل رہا ہوں. پھر دھیرے دھیرے بھیڑ چھٹتی گئی ہٹتی گئی اور پھر حضرت احمد کہتے ہیں اخیر میں جب غوث پاک واپس اپنے خانقاہ پر آئے تو میں اکیلا ہی غوث پاک کے پیچھے رہ گیا. آپ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا اور فرمایا احمد تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ آج شیخ عبد القادر کے پاس کوئی بھیڑ نہیں ہے. سن، اللہ نے عبد القادر کو یہ قدرت دی ہے جب وہ چاہے لوگوں کو جمع کرے جب چاہے لوگوں کو دور کرے. واہ واہ واہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے پیچھے نہیں ہیں، خالق کے پیچھے ہیں. خالق کے پیروی میں ہیں اور مخلوق خود بخود ہمارے پیچھے چلتی ہے. ان کی طرف توجہ نہ کریں. اسی لیے ان تعلیمات کا ڈائریکٹ تعلق علماء ذوی الاحترام سے ہے. کبھی یہ نہ دیکھیں کہ مجمع میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا ہے. اور خاص طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں یہی ہے کہ آج ہمارے علماء کو جس چیز کی ضرورت ہے، آج اکثر ہو یہ گیا ہے کہ مسجدوں میں امام ہیں، کہیں کسی جگہ کے یہ ذمہ دار ہیں، لیکن ٹرسٹی، متولی، صدر، کمیٹی، جماعت ایسے گلے پہ پھندا ڈال کر رکھی ہے مولانا کو بولنا نہیں. زیادہ بولیں گے تو تمہیں کل نوکری سے نکال دیں گے. اور بیچارے مجبور علماء معاشی مسائل سے جوجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے صدر صاحب نہیں بولیں گے اور صدر جاہل علماء پر حکومت کرتا رہتا ہے اور یہ بار بار ڈائریکشن دیتا ہے یہ مت بولو وہ مت بولو یہ مت بولو وہ مت بولو. میں ان علماء سے کہتا ہوں سیدھے اس صدر کا ہاتھ پکڑ کر کے کیوں نہیں ممبر پر کھڑا کرتے، آج سے تو ہی امامت کر. تجھے سارے ڈائریکشن دینا آتا ہے تو پھر ایک امام کو غلام بنا کر کیوں چلاتا ہے؟ خود ہی امام بن جا.
اور پھر میں علماء سے یہ کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایسے ہزار صدر آئیں جائیں، اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے. اگر آج تمہارا آج اگر مصلی سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. نہیں، دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے، میرا مولا 70 دروازے کھول دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس علماء ذوی احترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہیں. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں، تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس وقت کا خلیفہ، اور آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجیے. آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ. اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجیے شیخ عبد القادر، وہ خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے پورے بغداد کا. دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کانپتے تھے. اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر، اور غوث پاک کے دربار میں آیا اور نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ نہیں لے رہے. 2 بار کہا، تیسرے بار اس نے خود غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے، نذرانہ آپ نہیں لیتے، آپ کو غرور ہے، وقت کا میں خلیفہ ہوں، میری طرف سے نظر اور ہدیہ کو آپ ٹھکراتے ہیں. اس نے جیسے ہی یہ زور سے کہا، غوث پاک نے اس کی تھیلی لے لی، کہا لاؤ، اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا. اس کو جیسے ہی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا. وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دنگ رہ گیا، کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی جو بٹھایا ہے. اگر مجھے تیرے اطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا. غوث پاک فرماتے خاندان رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا، خون ہی خون ہوتا. غش کھا کر گر گیا. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا، اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا. میرے عزیزو، علماء ذوی الاحترام اگر مال کی طرف دیکھیں، سکے کی طرف دیکھیں، پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کب کا خرید لیتی ہے علماء کو اور اپنے جیب میں رکھ لیتی ہے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے، مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا، ویسا بولنا ایسا نہیں بولنا. غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھیں. ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں، آمنہ کے لال بھرنے والے ہیں. ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہیں. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے، یہ استقلال ہے، یہ علماء کے اندر بھی ہو، عوام کے اندر بھی ہو. حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا. ایک بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے، حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا. آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں، ان کو بھی راضی کر لیں. سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں آپ، بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں. ہاں، یہ راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے. یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء سو ہوتے ہیں. انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے، قصیدے بھی پڑھے. اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں. میرے عزیزو، اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے.
تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا, شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں, جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا تم اپنے سیٹھ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو, میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے ایرے غیرے نتھو کھیرے کی تعریف میں اپنا قلم پلید نہیں کیا, جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تعریف میں لکھتا رہا. اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے, وہ انگریز کے پٹھو تھے, وہ حکومت وقت کے دلال تھے. انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا. کبھی پیٹھ پیچھے کا علم نہیں نبی کو, کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو, کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو. یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں, آج بھی چھپے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں, اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر, تب بریلی کا قلم چل رہا تھا. اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خار ہیں انگریزوں کے پٹھو ہیں, میرے ساتھ کیا کر لیں گے. نہیں, حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا یہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے, لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے, یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میرے عزیزوں, تاج الشریعہ تاج الشریعہ, ہم یوں ہی نہیں چلتے, ہم حق علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے, یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے, یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے. اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے, انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں. یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی, ہمارے ہی علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے, ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے, عوام کو یاد ہی نہیں ہے. لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے. ہاں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں, جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو, فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے, آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ. یہ ہندوستان کی بات نہیں, مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے. مصر کے لوگ عربی داں ہیں, ایجپشن, ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی. ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے, اس بزرگ میں نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی. ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے, مولود شریف کی محفل ہوتی تھی, میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے, وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے. میں نے ایک دن پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے, سمجھ میں آتا ہے یا اسے ہی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے, لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں, اس لیے کہ عشق کی بولی ہے, عشق کی بولی ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سچ کہا گیا ہے, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹا دیے ہیں. اور ہم اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں. کیوں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. کیا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس نقطے کو ہمیشہ سمجھ کر کے چلو, بکنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے, سمجھوتے کرنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے. ہماری قوم آج بھی بے پسند کرتی ہے, آج بھی الحمدللہ. میں نے دیکھا ہے
کیونکہ ہم حسینی کردار کو پسند کرتے ہیں، یزیدی کردار کو نہیں پسند کرتے۔ پسند کرتے ہیں آپ؟ کوفہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے کے بعد سمجھوتا کر کے اس کی جماعت میں چلے گئے۔ اس کے چاہنے والے کوئی ہیں یہاں پر؟ سمجھوتا کرنے والے کسی بھی اس وقت کے قائد کے چاہنے والے ہیں یہاں پر؟ نہیں۔ مولا حسین کا چاہنے والا ہر گھر میں ہے۔ کیوں؟ اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی۔ ہاں، حق بولنا سیکھو اور حق پر جمے رہنا سیکھو۔ یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، چاہے جیسے بھی اوقات آئے۔ آپ کو پتہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد میں آئے تھے، اس وقت تو حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لے کر کوئی فضیلت بیان کرتا تو اسے کوڑے مارے جاتے تھے۔ شیعہ لوگوں کی کثرت تھی۔ غوث پاک جس وقت بغداد میں آئے تھے مارے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر سے نفرت کرنے والے بہت سارے شیعہ تھے اس وقت۔ ایسے زمانے میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان بند کر کے رہ رہے تھے؟ چھپ چھپ کر کے رہ رہے تھے؟ نہیں۔ جامع مسجد میں جب آپ نے درس شروع کیا تو شیخین کی فضیلت سے ہی شروع کیا اور اپنا سکہ ایسا بٹھایا، چند سالوں کے بعد تو بغداد کے وقت کا خلیفہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل رہا۔ اس سے یہ بات سمجھ کر کے چلو، حالات زمانہ جیسے بھی ہوں لیکن اسلام نہیں بدلا جائے گا، میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی۔ ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من و عن بیان کیا جائے گا۔ آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے جہاد کا لفظ ہی مت لائیے آپ تقریر میں، بڑے حالات خراب ہیں۔ لوگ سننے والے بھی ڈرتے ہیں، آزو بازو والے بھی ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا بولیں کل میڈیا میں آ جائے گا اور پھر ہم کو آتنکوادی بنا دیا جائے گا، جہادی مولوی بنا دیا جائے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں، تم جتنا بھونکنا ہے بھونک لو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جہاد کی ڈیفینیشن اگر ان ظالموں نے بدل رکھی ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ مثال کے طور پر تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی چوکھٹ کو اگر کوئی آ کر کے گندا کر کے جائے، الٹا سیدھا لکھ کر کے جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگو گے؟ نہیں، دھل لو، چوکھٹ کو صاف کر لو۔ آج ان ظالموں نے جہاد کے لفظ کو ایسا پروپیگنڈا بنا کر بدنام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے سبکدوشی اختیار کر لیں۔ اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی۔ مدینے کی زندگی حضور کی کیسے بتاؤ گے؟ بدر کیسے بتاؤ گے؟ احد کیسے بتاؤ گے؟ خندق کیسے بتاؤ گے؟ حنین کیسے بتاؤ گے؟ تبوک کیسے بتاؤ گے؟ یہ سب غزوات میرے آقا کی زندگی کے ہیں۔ اس لفظ سے ڈر کر بھاگتے رہو گے تو کل یہ تمہیں نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ لفظ نماز بھی چھوڑ دو، پھر تیسرے دن قرآن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، حالات زمانہ جیسے بھی آئیں، اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیمات سچی ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کو بتانے میں کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی حرج اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں سے خوف نکالا ہے اور فرمایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، کل کو آپ میں سے کوئی یہ مت سمجھنا کہ مولانا بہت بولتے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔ کل کو اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں، پھانسی پر چڑھاتے ہیں، ٹکڑے کرتے ہیں، سب کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ ہی دیا ہے۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ آپ کو یہ بات میں آج اس لیے بتا کر کے جا رہا ہوں، کل کو کوئی پھر مت جانا۔ دیکھو مولانا بہت بولتے تھے، ان کا حشر کیا ہو گیا، انجام کیا ہو گیا، پھانسی پر چڑھا دیا گیا، عمر قید کی سزا ہو گئی، جیل میں چلے گئے، فلاں ہو گیا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم جھوٹی باتیں گڑھ کر کے نہیں بول رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں۔
اگر ہم سے کوئی بھی چیز اس طرح کی دنیا نے آزمائش میں کر ڈالی تب بھی سمجھنا اسلام ویسی پھلتا پھولتا رہے گا. مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. واہ واہ واہ. سب چمکتا رہے گا کیونکہ ایسے حالات پہلے ہو چکے. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے آپ نے؟ مراد آباد شہر کے ایک بڑے غیور عالم دین. انگریز ان سے بڑے نفرت کرتے تھے کیونکہ حق بولتے تھے. حق بولتے تھے. ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا ہزاروں کا مجمع صرف ایک جملہ سننے کے لیے آ جاتا. انگریزوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. 3000 انگریز مل کر کے کفایت علی کافی صاحب کو پکڑے. 3000. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ایک شیر کو پکڑنے کے لیے 3000 کتوں کی ضرورت پڑتی ہے. واہ 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 واہ. وہ محمد عربی کا شعر ہے. پکڑ کر کے لائے, گرفتار کر کے اندر لائے, گورنر ہاؤس میں لا کر کے ان سے کہا گیا کہ اپنی زبان بدل ڈالو, انگریزوں کی حمایت میں بیان کرو, تمہیں عہدہ بھی دیں گے, وزارت بھی دیں گے, کوئی منسٹری دے دی جائے گی اور ماہانہ وظیفہ بھی. کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے. واہ 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 واہ. میرا دین اتنا سستا نہیں ہے. تو ان انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ ہماری مہنگی چیز کو قبول کرنے کے لیے. کہا کیا ہے؟ سزا کیا دی پتہ ہے انگریزوں نے؟ استری کو گرم کرتے تھے اور ان کے جسم پر لگاتے تھے. پریس آئرن, استری گرم کرتے تھے اور اس کے بعد علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر لگاتے تھے انگریز, اور چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت, اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. یہ علامہ کفایت علی کافی کا صبر استقلال کیسا ہو. 7 دن تک مسلسل یہ انگریز ان کے جسم پر استری پھیرتے رہے, نمک چھڑکتے رہے. 7 دن کے بعد بھی پوچھتے رہے تو پہلے دن جو جواب تھا وہی آج کے دن بھی جواب تھا. واہ 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 واہ. زمین ٹل سکتی ہے, زمانہ ٹل سکتا ہے, محمد عربی کا قول نہیں ٹلے گا, اس لیے کہ وہ سچا غلام ہے. اس کے بعد انگریزوں نے کہا اس سے مہنگی چیز قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ. کہا کیا ہے؟ کہا پھانسی ہوگی. کہا خوشی ہے مجھے. مراد آباد شہر کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا. علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لوگ انگریز لے کر کے آئے. اس وقت بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے. آخری سفر تھا کفایت علی کافی کا. میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتا. یہ ظالم سوچتے ہوں گے اس کو پکڑ کے اندر کر دو ختم ہو جائے گا, اس کو پکڑ کے ایک چراغ بجھاؤ مولا 100 چراغ روشن فرماتا ہے. واہ واہ. کفایت علی کافی کو پکڑ کر کے لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا. دنیا دیکھ رہی تھی. انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ. لوگوں کی آخری خواہش ہوتی ہے بیوی سے مل لوں, بچے سے مل لوں, ماں سے مل لوں, بھائیوں سے مل لوں, جائیداد کی وصیت کر لوں. نہیں, علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول تھے. کہتے ہیں آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ ایک بار میں نعت رسول پڑھ لوں. واہ 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 واہ. جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ کی نعت پڑھ لوں. واہ واہ واہ. کہا گیا کہ تم پڑھ سکتے ہو. ادھر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے, ادھر کفایت علی کافی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. واہ واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. میرے عزیزوں, سیدنا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی حال میں پھانسی دے دی گئی, اور آپ کو پھانسی دے کر کے 8 دن تک جشن مناتے رہے انگریز کہ ختم ہو گیا. مولوی جو بہت بولتا تھا, بہت بولتا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا. ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک حق بیان کرنے والا ربانی عالم ختم ہو گیا تو اس امت کا حال بے حال ہو جائے گا, سب تتر بتر ہو جائیں گے. لیکن ان ظالموں کو یہ خبر نہیں.
इधर किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 1857 में मुरादाबाद में वो फांसी दे रहे हैं। उसी के एक साल बाद करीब में ही, मुरादाबाद के करीब में ही बरेली शहर में मौला अहमद रजा खां को पैदा कर रहा है। एक आशिक रसूल को तुमने फांसी पर चढ़ाया, पड़ोसी शहर में मौला ने ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर जब वो खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया के दिलों में इश्क रसूल भर डाला, इश्क रसूल भर डाला। आज तक उसकी गर्मी हमें महसूस होती है। और फिर इमाम अहमद रजा खान ने पूरा कफ़ारा अदा कर दिया। अंग्रेजों ने जो जो उलमा को फांसी दी थी, आशिकाने मुस्तफ़ा को मौत का शिकार कर दिया था, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अपने कलम से जितने भी उम्मती थे सबके दिलों को मजबूत कर दिया और कहा खबरदार इधर उधर मत देखना, एक ही तरफ देखना है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी ये बात याद रखना, ये दुनिया अगर किसी एक को गिरफ्तार करके कैद करके मार डाले तो मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत पर कोई फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में रवां खून है चार यार का। अज़ीज़ान गिरामी इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। हक़ बोलना सीखो और हक़ के लिए खड़े होना सीखो, और हुजूर पाक की नामूस और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता करेंगे नहीं करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनकी इज्जत के लिए कोई समझौता। और आप खुद उलमा को जाकर हौसला दें, हिम्मत दें और कहें कि हमारे उलमा हैं, आप हमारे कायद हैं, हमारे इमाम हैं। आप खुल करके बोले हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की नामूस पर हम आपके साथ खड़े हैं। फिर देखना ये उलमा के सीने भी चौड़े हो जाएंगे। वाह वाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अभी देखिए नाजिम साहब का खुद ही सीना अभी चौड़ा हो गया, यहीं बैठे बैठे सिर्फ मेरे कहने से वो लब्बैक पुकारने लग गए। वरना एक मौलाना साहब अभी चंद दिन पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर केस कर दिया गया लब्बैक लब्बैक पुकारने से। हमने कहा इससे बेहतर केस क्या हो सकता है, इससे बेहतर केस क्या हो सकता है। जाइए हुजूर की बारगाह में अर्ज कीजिए, हुजूर दुनिया वाले चोरी करके आते हैं और मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मैं आपका नाम लेकर के आया हूँ, दुनिया ने मुझे आपके नाम पर हथकड़ी पहनाई है। फिर मेरे अजीजों, मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, हमारे रसूल बड़े गयूर हैं। हमने देखा है तारीख में जिस बिलाल हबशी को मक्का वाले सिल रखते थे, अंगारों पर लिटाते थे, मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जिस बिलाल ने जख्म खाए, जब मक्का फतह हुआ तो मेरे आका ने किसी और को नहीं बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था। कहा था बिलाल आज तुम्हारा मकाम ये है, मोहब्बत में जो गम खाया है, जख्म खाया है, काबे की छत पर चढ़ जाए। मेरे मुस्तफ़ा वो इतना नवाजते हैं। इसलिए मेरे अजीजों हमारा अकीदा यही हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने खुद देखा है। आज आप देखते हैं ये छोटा सा गांव है, मैंने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन हजारों का मजमा यहाँ पहले से बैठा हुआ है। मुझे जो इज्जत दे रहे हो या मुझे देखने के लिए या मिलने के लिए लोग जो बेताब रहते हैं, तड़पते हैं, ये मेरी अपनी हैसियत नहीं है मेरे अजीजों, मेरा अपना कोई मकाम नहीं है, मेरी कोई अपनी दौलत नहीं है, मेरी अपनी कमाई नहीं है, ये सारा सदका रसूलुल्लाह का है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। या रसूल अल्लाह ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है, बात अब तक बनी हुई है। इसलिए इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है, तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। इस बात को समझ करके चले, उलमा को भी मेरे मुस्तफ़ा ज़रूर नवाजेंगे, इसलिए कि वो इतना देते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, लब वाहें आंखें हैं बंद फैली हैं झोलियां, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। आओ गुलामों जलसा ख़त्म करते हैं इस अहद के साथ कि बारगाह मुस्तफ़ा में आप खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ, दिल की गहराइयों के साथ पुकारते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आज हम
کسی نیتا کسی لیڈر کو نہیں پکار رہے ہیں، مدینے کے تاجدار آپ ہمارے ماوا و ملجا ہیں، آپ ہمارے آقا و سردار ہیں، ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے بس آخری خواہش اتنی باقی رہ گئی، اے میرے مصطفیٰ میرے آقا، بڑی حسرتوں سے بڑی یادوں سے بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔